الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوی علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنۃ من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الأکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفی خلق جدید۔ أولئک الذین کفروا بربهم وأولئک الأغلال فی أعناقهم وأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ الف لام میم را، یہ آیات ہیں کتاب کی جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر سونوں کے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ شایان شان متمکن ہوا عرش پر اور حکم کا پابند بنا دیا سورج اور چاند کو کہ ہر ایک رواں ہے میعاد مقررہ تک اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی اور کھول کر بیان کرتا ہے نشانیوں کو، شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنا دیے اس میں پہاڑ اور دریا اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، اور اس میں دو دو جوڑے بنا دیے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں، کچھ ایک ہی ٹہنی کے اور کچھ الگ الگ ٹہنیوں سے۔ ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر ذائقہ اور بو میں۔ بے شک ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہو۔ اگر تو حیران ہوتا ہے تو حیرت انگیز کا یہ قول بھی ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور انہی کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برائی کا نیکی سے پہلے، اور ان نادانوں کو یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے
نزول عذاب کے کئی واقعات، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اٹھائی ہوتی ہے کوئی عورت، اور جو کم کرتے ہیں رحم، اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے، اور وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز اور ظاہر چیز کو، اور وہ سب سے بڑا عالی شان اور مرتبے والا ہے، سب یکساں اور برابر ہے تم میں سے جو ایسا بات کرتا ہے اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور جو چلتا پھرتا ہے دن کے وقت، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اس کے پہلے سورہ یوسف میں یہ ہدایت ملی کہ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے، اسی کی عبادت انسان پر فرض ہے، ورنہ شیطان اور نفس انسان کو بلا پھسلا کر غفلت کے اندھیروں میں غرق کر دیتے ہیں، اور اس سے ظلم، شرک، بددیانتی، بے حیائی جیسے جرائم کا ارتکاب کراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے، اپنی مخلوق کو شیطان کا شکار نہیں بننے دینا چاہتے۔ وہ رسولوں کی جماعت ہدایت کے لیے بھیجتا رہا جو انسانوں کو اصل حقیقت سے باخبر کرتے رہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف بلاتے رہے۔ ان نفوس قدسیہ کے متعلق شیطان غلط بتاتا رہا، پھر ان لوگوں کو نعوذ باللہ کاذب بتاتا رہا، اور ان کی تعلیم کو غلط بتا کر انسان کو کئی طریقوں سے گمراہ کرتا رہا۔ لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا انہوں نے رسولوں کی اطاعت کی، ان پر شیطان کا زور نہ چل سکا، اور وہ سرخرو اور سرفراز ہوئے، ہر آزمائش سے کامیاب نکلے۔ اس حقیقت کو سورہ یوسف میں مختلف واقعات سے ثابت کیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کو سلام دیتی ہے اور اس کے اشارے پر موقوف ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے بعد اب سورہ رات کے ارشادات آپ نے سنے۔ اس حقیقت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک من گھڑت قصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ جو لغو خیالات شیطان پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے ان کو باطل ثابت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بتائی گئی کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنانے والا، اور اسے سورج، چاند اور ستاروں سے روشن کرنے والا، اور ان کو اپنے حکم کے مطابق چلانے والا، پاؤں کے نیچے زمین بچھانے والا، پانی برسا کر زمین کو زندہ کرنے والا، مختلف انواع کی پھل پھول اگانے والا، زندگی کا ہر سامان مہیا کرنے والا، پہاڑوں کو کھڑا کرنے والا اور قدرتی خزانوں سے بھرنے والا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے خزانے رکھنے والا، اور ان کو پگھلا کر میدانوں کو سراب کرنے والا، غرض ہر لمحہ ہر چیز کو اپنے حکم کے مطابق رکھنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو سارا نظام درم بھرم ہو جاتا۔ وہ بت جو خود بولنے اور دیکھنے کے قابل نہیں، جو چیزیں خود تخلیق کی گئی ہوں، وہ کس طرح خالق کہلانے کی حقدار ہو سکتی ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تعریف ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی، ہر شیطانی ٹھوکر سے بچایا اور راہ راست دکھایا اور اس پر چلایا۔ اگر اس کے متعلق غلط خیالات ہوں تو ان کی تعلیم سے انسان بہرہوار نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان بھی ان کے متعلق غلط خیال رکھے کہ یہ فرشتے کیوں نہیں، ہماری طرح انسان کیوں ہیں، یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، یہ طاقتور دولت مند کیوں نہیں، ان جیسے خیالات کو اللہ تعالیٰ نے باطل فرما دیا ہے۔ یہ فرمایا کہ انبیاء انسانوں میں آئے ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ فرشتے ان کے خادم ہیں، کائنات ان کے اشارے پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخیر العقول معجزات دے کر یہ حقیقت ثابت کر دی۔ یہ باطل خیال شیطان اور نفس کی طرف سے ہے کہ مر کر پھر کس طرح کوئی زندہ ہو سکتا ہے، قیامت کیسے آ سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قیامت نہ ہو، جزا اور سزا کا
دن مقرر نہ ہو تو پھر دنیا میں نیکی اور بدی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی۔ جب اچھائی کا بدلہ نہیں اور برائی کی سزا نہیں تو کون اچھائی کرے گا اور کون برائی سے ڈرے گا؟ اس لیے قیامت کا روز برحق ہے، جس سے ڈر اعمال کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، یعنی جو مارتا ہے وہ زندہ کس طرح کرے گا؟ یہ امر روشن دلیل ہے کہ جس نے جب کچھ نہیں تھا تو بنا دیا، وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کی طاقت ضرور رکھتا ہے۔ عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ حقیقت سننے کے بعد اچھے طریقے سے جان لو کہ اگر رسول کی اطاعت کی تو دونوں جہاں تمہارے ہیں۔ اگر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر غافل ہوئے یا باغی ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ اب کون اللہ تعالیٰ کے احکام پر صحیح طور پر عمل کرے گا؟ وہی جو کامل یقین رکھے گا، وہی کامل یقین رکھے گا جس کا باطن روشن ہوگا اور شیطانوں کے وسوسے سے پاک ہوگا، اور وہ وہی ہوگا جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے منور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ یہ پاک سینوں کو نصیب ہوتی ہے، سینے یاد الہی سے پاک ہوتے ہیں جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب